انتہائی واجب القدر مشران، صحابی برادران اور میرے اہل سنت والجماعت کے بہادر جوانوں اور میڈیا کے ذریعے مجھے دیکھنے والوں اور سننے والوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بحیثیت خادم اہل سنت والجماعت ملک منور خان منگل آپ سے مخاطب ہوں۔ آج جو پریس کانفرنس ہم کر رہے ہیں، یہ پریس کانفرنس مجبوراً ہمیں کرنا پڑا تاکہ ہم اہل سنت والجماعت کے ساتھ جتنے بھی مظالم ہو رہے ہیں اور اہل سنت والجماعت جتنا صبر کر رہا ہے، وہ سب اپنی پوری قوم پاکستان میں جتنے بھی سنی ہیں ان کے سامنے رکھوں، بلکہ سارے پاکستان میں جس فرقے سے بھی تعلق رکھتا ہوں ان کے سامنے رکھوں۔ اس کا مقصد یہی ہے۔ سب سے پہلے میں بات شروع کروں گا اہل سنت والجماعت کے صبر، ان کے صبر سے میں بات شروع کروں گا۔ نمبر 1، میرے امن کی خواہاں ملکان و مشران بما دیگر ساتھیوں روڈوں پہ شہید کیے جا رہے ہیں۔ ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتے، بلکہ ہم قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر قانونی طور پر ان مجرموں کو پکڑنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ہمارے مسافروں کو راستوں میں شہید کیا جاتا ہے، بے گناہ مسافر۔ ہم پھر بھی حکومت سے مطالبے کرتے ہیں، کبھی ہم نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا۔ ہمارے چھوٹے بچوں کو شہید کیا جاتا ہے، راستے میں ہمارے پیسنجرز گاڑیاں جو ہے ان پر اندھادھند فائرنگ ہوتے ہیں، ہم صبر کرتے ہیں۔ حتیٰ ہمارے درجنوں گاؤں کو جلا گیا، ہم صبر کرتے ہیں۔ ہمارے مساجدوں پر کی بھی حرمتی ہو رہی ہے، ہم صبر کرتے ہیں۔ رمضان میں ہماری گاڑیوں پر فائرنگ ہوتی ہے، ہمارے چراگاہوں کو جلایا جاتا ہے، ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتے۔ اے میرے پاکستانیوں، جتنا صبر اہل سنت والجماعت قرآن ایجنسی کر رہی ہے، ایمان سے اتنا صبر کوئی بھی نہیں کرتا۔ کس کے خاطر؟ اس پاک سرزمین کے خاطر۔ جو ظلم ہو رہا ہے ایمان سے، وہ ظلم فلسطین میں نہیں ہو رہا۔ جو ہمارے مقدسات کے خلاف جو غلیظ زبانیں استعمال کیے جا رہی ہیں، ایمان سے وہ اسرائیل نہیں کر رہے۔ تو یہ تو ہمارے صبر کہتے ہیں۔ ظلم، ان کے ظلم کو دیکھو۔ ہمارے 2 گیٹس ہیں جو کہ زمانہ قدیم سے شروع سے اس کو بند ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ گوی کا بارڈر ہو، انزر کی گیٹ ہو، جو کہ وہاں پہ ہمارے لوگ رہے وہ ان کے آمدن کا یہ واحد ذریعہ تھا، ان کو بند کیا قانون ہاتھ میں نہیں لیتے۔ ہم سے تعلیم ایجوکیشن چھینے گیا۔ تریمنگل میں ایک اسکول ہے، باقی سارے قرآن ایجنسی میں جتنے بھی اسکولیں ہیں جن میں اہل تشیع کے اساتذہ ڈیوٹی دے رہے تھے، ان سب میں یہ نہیں جاتے ہیں، اور وہ سب ان کی وجہ سے بند ہے۔ اگر کوئی بند نہیں ہے تو بند قریب ہے، کیونکہ وہ وہاں کے سٹاف پورے نہیں آتے ہیں۔ یہ جو بار بار یہ ذکر کر رہے ہیں اساتذہ کا،
یہ پہلی بار نہیں ہے، درجنوں اسکول ہے پراچینار میں، ایک اسکول یہ ہمیں بتائے جو کہ اہل سنت والجماعت کے اساتذہ کرام کے خون سے نہیں نہلایا گیا ہو، اہل سنت والجماعت کے معصوم طالب علم کے خون سے نہیں نہلایا گیا ہو، ایک اسکول یہ ہمیں بتائے۔ یار ہم نے اپنے اساتذہ کی ڈیڈ باڈی ابھی نہیں دیکھی، ہم نے ان کے جنازے بھی نہیں پڑھے، پاک آرمی نے اس کے لیے کڑے کودے اس میں رکھ گیا، بس ہر کوئی آتا ہے میرا اساتذہ اس میں، میرا اساتذہ، چاہے وہ جلا ہو چاہے وہ کچھ بھی ہو، کیونکہ ان کے تو یہ نا قبرستان ہی بنے ہیں نا اور کچھ بنے۔ اور ایک ہی معاملہ ہو چکا ہے، ہر جگہ پہ 4 اساتذہ 4 اساتذہ، یہ کون سی بات ہے؟ ہم نے بار بار اپنے حکومت سے مطالبے کیے ہیں کہ بلا تفریق سب کی مکمل انکوائری کی جائے۔ ہر وقت جب جنگ چڑھی گئے، کسی جنگ میں اہل سنت والجماعت نے پہل نہیں کی ہے۔ جب کہیں بھی گدو اور پیواڑ کے درمیان جب کمیشن بنتا ہے، جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کمیشن سنیوں حق فیصلہ دے گا جو کہ سنیوں کے حق میں ہے، کیونکہ ہمارا وہ حق ہے، تو یہ فوراً جنگ مسلط کر لیتے ہیں۔ لنڈیوان کچکے کی کمیشن جب فیصلے کے قریب ہو جاتے ہیں، جنگ مسلط کرتے ہیں۔ جب گستاخیاں کرتے ہیں، اسی قسم کے اور بھی زیادہ وارداتیں کیے ہیں، اور یہ حالیہ جو واقعہ ہوا ہے، اہل تشیع کہ ایک ملعون، ایک غلیظ، ایک کافر نے جو میری امی عائشہ کی شان میں جو گستاخی کی، جو کہ ہمارے منہ میں نہیں آتا ہے۔ ہم نے تو نہ جنگ کی طرف گئے، ہم تو پرامن احتجاج پہ بیٹھے، ہم نے اس گستاخ کے پکڑنے کے مطالبات اپنے حکومت سے کیے، اپنے ریاستی عہدیدارانوں سے کیے، وہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ان لوگوں نے چاہیے تو یہ تھا کہ اگر پوری اہل تشیع کا ان کے ساتھ اس چیز پر موقف نہ ہو، متفق نہ ہو، تو ان کو تو چاہیے یہ تھا کہ اس مجرم کو قانون کے حوالے کر دیتا۔ لیکن اس سے واضح پتہ چلتا ہے کہ اہل سنت اہل تشیع کا یہ سب انجمن جتنے بھی اہل تشیع کے قوم ہیں، یہ سب ان کے ساتھ متفق تھے۔ کیونکہ بشارہ نے کون سا جرم کیا ہوا تھا؟ بشارہ نے کون سا جرم کیا ہوا تھا؟ کیوں اس پہ چڑھائی کی؟ کیوں اس پہ جنگ مسلط کیا گیا؟ کوئی گالی کی تھی؟ کوئی آپ کی جائیداد پہ چڑھائی کی ہوئی تھی؟ بشارہ والوں نے کیا جرم کیا تھا؟ اندھادھند فائرنگ شروع کر دی بھاری وسلوں سے۔ یہی اینٹی پاکستان اور اینٹی اسلام لوگوں نے مل کر وہاں پہ چاروں طرف سے ان پر نہتے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ تو ہم حکومت، ہم جتنے بھی یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ہم اسی ملک کے ہیں، پاک سرزمین کے، ہمارا یہ ملک ہے، اسی ملک کے قانون اور آئین پر ہم چلتے ہیں۔ ہمارا کوئی نہ دوسرا ملک ہے، نہ دوسرے ملک کے ایجنٹوں پر چلتے ہیں۔ یہ ہمیں محبوب ہے، یہی لوگ ہیں۔ یہ صرف قوم ایجنسی کے لیے خطرہ نہیں ہے، یہ پورے ملک کے لیے خطرہ ہے۔ ملک میں جتنی بھی دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ یہی کر رہے ہیں۔ ان کو ہم نے روکا ہوا ہے، یہ پشاور میں آ کر ان لوگوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اینٹی پاکستان کے اشاروں پہ چل رہے ہیں، اینٹی اسلام کے اشاروں پہ چل رہے ہیں۔ ہم جو یہ لوگ جس کو جنگ بول رہے ہیں، تو الحمدللہ میرا عقیدہ، میں آج کھل کے بول رہا ہوں، میرا عقیدہ، میرا اسلام یہ مجھے سکھاتا ہے کہ میرا عقیدہ یہی ہے کہ میں ان کے ساتھ جہاد کرتا ہوں، اور جہاد میں الحمدللہ اہل سنت والجماعت قوم ایجنسی کے جو جوان ہیں ان کو ہم نے باندھا ہوا ہے۔ اگر ہمارے طرف سے ان کو اشارہ ملے تو خدا کی قسم سے یہ اتنے پیاسے ہیں، جیسے کہ رمضان میں افطاری کے وقت ایک بندہ پانی کے لیے ترستا ہے، میرے جوان اسی قسم کے ترستے ہیں۔ ہم نے روکا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟
اس پاکدرتے کی خاطر، اس ملک کی خاطر، یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں. ہم کر سکتے ہیں، آپ کے ساتھ جہاد بھی کر سکتے ہیں. بار بار ہم نے مطالبہ کیا ہے. اہل تشیع اور اہل سنت کا جو جنگ پہلے شروع ہوا ہے وہی لکھنؤ سے شروع کیا ہے، اور ان لوگوں نے لکھنؤ کا جنگ خرم جنگ سے لے کر آئے تھے. آج بھی وہی جنگ کر رہے ہیں. تو ہم بار بار مہینے میں، آج کل تو یہ کبھی کبھار 2-3 حملے بھی کرتے ہیں ہمارے محصور گاؤں پر. تو ہم پھر حکومت سے مطالبے کرتے ہیں، یہاں پر جو بھی ہماری ریاستی وہاں کی جو انتظامیہ ہیں، جو بھی اعلیٰ عہدیداران آتے ہیں، اگر وہ حق بات کریں تو پہلے تو یہ ان کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں. جو ایماندار ہوتا ہے جب نہیں بکتا ہے، اور جو یہ اپنے کچھ پرسلے مرسلے ان کا مطالبہ کرتے ہیں، وہ نہیں کرتا ہے، وہ ایماندار ہوتا ہے، تو اس کے خلاف پھر بھونگتے ہیں، اس کو بھی ٹارگٹ کر لیتے ہیں. تو ہم تو صرف یہی حکومت کو، ریاست کو اور ہمارے پاکستان کے عوام کو یہی بتانا چاہتے تھے. باقی ان لوگوں کا آج میں حکومت یا ریاست سے یہ مطالبہ نہیں کروں گا کہ آپ یا اس جنگ کو بند کریں، کیونکہ بار بار ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں، لیکن یہ عادی ہے، یہ شوقین ہیں. جب تک ان کے شوق پورا نہیں ہوتا ہے تب تک نہ بند کریں، کوئی پرواہ نہیں. ہمارے سارے لوگ شہید ہو جائے، ان کے ساتھ جتنے بھی دہشت گرد تنظیمیں اور کچھ ہے. بار بار ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ قرم ایجنسی کو اسلحے سے صاف کرے، یہاں پہ فوجی آپریشن کیا جائے تاکہ ہم اور یہ ٹیبل ٹاک پہ آ جائے. لیکن یہ اس چیز کو نہیں بیٹھتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ اسلحہ ہے، سب کچھ ہے. ہم نے ویسے بھی جان اللہ کو دینی ہے. ہمارے ساتھ جو کچھ بھی تھا سب کچھ ہم کھو چکے ہیں. ہمارے بہت سے گاؤں ہم کھو چکے ہیں، مساجد کھو چکے ہیں، اور دیگر راستے ہم پہ بند ہے. ایجوکیشن ہم سے چھینا گیا ہے، ہیلتھ ہم سے چھینا گیا ہے. ہمارے ساتھ کیا ہے یار؟ تو ہم نے بھی ابھی کشتی جلائے ہیں. ہمارے ساتھ کھونے کے لیے کچھ ہے نہیں جو ہم کھوئے، تو پھر ہمیں خوف کس چیز کا ہے؟ کوئی خوف نہیں. ان کو کون سے ممالک جو ہے سپورٹ کر رہے ہیں؟ آپ جو الزامات لگا رہے ہیں کہ غیر ممالک کا ہاتھ ہے، لوگوں کو ٹریننگ دیتے ہیں. اینٹی پاکستان میں ایسی بات نہیں کروں گا جو کہ آپ کے سامنے نہ ہو. ان کے تربیت یافتہ تنظیمیں جو ہے، حزب اللہ، زینبون، فاطمون، مہدی ملیشا، یہ ان کے وہاں کے دہشت گرد تنظیمیں ہیں جن کو سپورٹ اینٹی پاکستان ایران، امریکہ، برطانیہ، اسرائیل ایسے ممالک کر رہے جو کہ ہمارے ملک دشمن ہیں. چاہے انڈیا، ایسے ممالک ان کے ساتھ ملوث ہیں. اور اہل سنت والجماعت میں کوئی ایسا دہشت گرد تنظیم نہیں. اور سر ایک زمانے میں اگر سنی شیعہ فسادات ہوا کرتے تھے تو 2-3 چند دن بعد وہ ختم ہو جاتے تھے. پھر ہم دیکھتے تھے کہ شیعہ سنی ایک ہی شادی میں اکٹھے ہوتے ہیں، ہم خوشی میں اکٹھے ہوتے ہیں. اس بار یہ مسئلے کیوں اتنے گمبھیر ہو جاتے ہیں؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. ابھی جب یہ معاملہ ہوا، ہمارا جرگہ بیٹھا ہوا تھا، ہماری بات چیت چل رہی تھی. ہمارے ریاستی عہدیداران جو ہے وہ بھی اس بات کی گواہ ہے. تو وہ جرگے سے انہوں نے بغاوت کی، جرگے کی بات نہیں مان رہے تھے، بیٹھنے کو بالکل تیار نہیں. اور وہاں پہ جرگہ ہمارا سد بلشخیل کی چیک پوسٹ ہے، وہاں پہ چل رہے ہیں. اور یہ جا کر بشار ہمارا ایک محصور گاؤں ہے، چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے. تو ان پر نہ ان کی کوئی تیاری نہ اور کچھ. انہوں نے تو پہلے پلان بنایا ہوا تھا، چاروں طرف سے اندھا دھند، چاروں سے نہیں بلکہ 6 طرف سے میزائل و بھاری اسلحوں سے. وہ لوگ بیچارے کوئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی اپنی کھانا کھا رہے، کوئی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی کیا ہے، نہ تیاری نہ اور کچھ، کیونکہ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا. ان پر چڑھائی کی، جنگ شروع کر دی. تو ہم یہی کہتے ہیں، ریاست سے ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں. اسلحہ جو ہے یہ بندے میں تکبر پیدا کر دیتے ہیں. جب تک قرم ایجنسی میں اسلحہ ہو یہ تکبر ختم نہیں ہوگا. تو اس تکبر کو ختم کرنے کے لیے پراچینار سے لے کر
چپری گیٹ تک، پراچینار سے لے کر تری منگل خرلچی تک اسلحے کا ایسا آپریشن کیا جائے. ہم ایسے جینا ایمان سے چاہتے ہیں جیسے آپ جیتے ہوں. ہم قلم کے ذریعے جینا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے پڑھے لکھے. ہم یہی چاہتے ہیں. ہم بھی انسان ہیں. ہم نے جتنے قربانیاں دی ہے اس پر ہماری ریاست کی جو بزرگان ہیں وہ سارے انشاءاللہ گواہ ہوں گے کہ ہم نے جتنے قربانیاں دی. قبائلی علاقوں میں خصوصاً خیبر جو آپ کا فورم جو قبائلی علاقہ ہے اس میں بہت سارے سینکڑوں آپریشن ہو گئے ہیں سیکیورٹی فورسز کے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک اسلحہ ہے، تو وہ اس آپریشن میں اسلحے والوں کو کچھ نہیں کہا گیا ہے؟ اچھا، آپ کا سوال جو ہے انتہائی اہم ہے. آپریشن جو ہوا ہے، آپریشن اپار کورم میں ہوا ہے، صرف اپار کورم سنی علاقے میں اہل سنت والجماعت. اپر کورم میں اسلحہ جو چینا گیا ہے وہ ہم سے لیا گیا ہے اہل سنت. شیعوں کے اگر ایک اس پر افسران، میں ایسا سمجھو آدھا سرکاری بندہ ہوں، ملک ہوں، سنیوں کا ایک رہنما ہوں، میں یہاں پہ جھوٹ نہیں کہہ سکتا ہوں. شیعوں کے کسی بھی علاقے میں نہ آپریشن ہوا ہے، تو بالکل ان کے ساتھ تیار پڑے ہوئے ہیں. بلکہ جو نیٹو آیا ہوا تھا، یہ جو جتنے ممالک آئے ہوئے تھے، یہ سب ان کو سپورٹ دے رہے تھے. مفت اسلحہ آ رہا تھا، اور جو بھی اسلحہ یہ ہمارے آفیسرز دیکھتے ہیں جو گولیاں ہم پر برساتے ہیں. میں نے یہ دلاسا گاؤں میں میجر کا نام بھی ابھی بتا سکتا ہوں لیکن نہیں بتاتا ہوں. میں نے میجر کرنل صاحب کو وہ اسلحے کے ہول بھی دکھائے، بڑے بڑے موٹر کے گن کے، کہ یہ دیکھو یہ میڈ ان، یہ کون سے ملک کا ساختہ ہے؟ ایرانی ساختہ، امریکی ساختہ، جو کہ ہمارے ملک میں نہیں ہے. ایسے ساختہ اسلحہ میں نے ان کو دکھایا ہے. قسم قسم کے ٹرک طالبان نے پکڑے جب وہ آ رہے تھے. اب مسئلے کا حل کیا ہوگا؟ مسئلے کا حل ہم یہی چاہتے ہیں کہ پوری کورم ایجنسی کو اسلحے سے صاف کیا جائے. بلا تفریق آپریشن کیا جائے. چاہے آپ ہو کوئی ہو. بالکل ہم تیار ہیں. شروع کرے ہمارا جو ہیڈ کوارٹر ہے، جیسے ہمارا پشاور ہے تو کرمی کا پراچینار ہے، پراچینار سے شروع کر کے چپری تک، پراچینار سے شروع کر تری منگل اور خرلاچی. ہم بالکل سائن کرتے ہیں کہ کرم ایجنسی. ابھی دیکھو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قوم محب الوطن ہے، قوم اینٹی پاکستان ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم قلم اور اپنے عدلیہ میں اپنے فیصلے کریں، ریاست کی قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر. اگر یہ بھی چاہتے ہیں تو یہ بھی یہی کریں. قاسمی صاحب تھوڑی سی 5 منٹ بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے انتہائی محترم معزز صحافی دوست اور اہل سنت والجماعت کرم ایجنسی سے تعلق رکھنے والے بزرگوں، جس طرح ملک صاحب نے آپ کے سامنے تفصیلات رکھے، ملک صاحب کا ایک ایک لفظ مظلومیت اور حب الوطنی سے ثابت ہے. اور میں تو ان لوگوں کو سلام کرتا ہوں کہ اتنے مظالم سہنے کے باوجود، اتنے جنازے اٹھانے کے باوجود ان کی حب الوطنی کو میں سلام کرتا ہوں. اور یہاں پر یہ جو کہا گیا اور آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اس وقت جو یہ گاؤں کا نام اس نے بتایا کہ وہاں پر چاروں اطراف سے حملے ہو رہے ہیں. ایک طرف تو یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت یعنی مسلمانوں کے مقدسات کی توہین کی گئی، اور وہ توہین ایسے انداز میں کی گئی کہ خدا کی قسم وہ ناقابل برداشت ہے. کوئی مسلمان اگر ذرا بر بھی ایمان ہو اس میں وہ یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں. گستاخی بھی وہ کرے اور حملے بھی اہل سنت والجماعت کے مسلمانوں پر کرے. اور پھر بھی میں اہل سنت والجماعت کرم کے رہنماؤں کے جذبے کو سلام کرتا ہوں کہ پھر بھی وہ حب الوطنی سے انکار نہیں کرتے، بلکہ اداروں کو درخواست کرتے ہیں کہ آپ آ جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں امن کے لیے، آپ آ جائیں آپریشن کریں. یہ میرے خیال میں پورے پاکستان میں کہیں پر اہل سنت والجماعت یہ جو ذمہ داران بیٹھے، کہیں آپ کو
ایسے الفاظ سنے نہیں ہوں گے کہ خود دعوت دیتے ہیں کہ آپ آ جائیں اور آپریشن کریں۔ ایسے حالات میں جب پاکستان ایک نازک ترین دور سے گزر رہا ہے، ایسے دور میں پیغمبر اسلام کی گستاخی، اصحاب رسول کی گستاخی، اور یہ پھر لڑائی اور مظلوم مسلمانوں کی شہادت ہے، وہاں پر جو زخمی پڑے ہوئے ہیں وہ علاج کے لیے تڑپ رہے ہیں، ان کی اسپتال تک رسائی نہیں ہوتی، میرے خیال میں یہ پاکستان کے خلاف سازش ہے، یہ امن کے خلاف سازش ہے، اور یہ محب وطن لوگ ہیں۔ لہٰذا اداروں کو فوری طور پر وہاں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کرنا چاہیے، جو وہاں پر تنظیمیں بنائی گئی ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، جو غیر ملکی اشاروں پر ناچ رہے ہیں۔ اور یہ لوگ آپ سب حضرات کے سامنے ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے جھنڈے اتار کر جلا دیے اور وہاں پر غیر ممالک کے جھنڈے لگا دیے، لیکن اہل سنت والجماعت کے مسلمانوں نے باوجود شہادتوں کے، باوجود جنازوں اٹھانوں کے، باوجود یہ کہ ان کے کئی گاؤں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے، ان کے ہزاروں لوگ شہید ہوئے، لیکن پھر بھی انہوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ تو میں اس موقع پر اداروں سے یہی اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ ان حضرات نے جو مطالبات کیے ان پر فوری طور پر عمل درآمد کیا جائے، اور قرم ایجنسی کو دہشت گردوں سے پاک کیا جائے، وہاں آپریشن کر کے وہاں جو ملک دشمن عناصر ہے جو پاکستان کے خلاف بھی پروپیگنڈے کر رہے ہیں، اسلام کے خلاف، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ میں اس موقع پر اپنی جماعت کی طرف سے اہل سنت والجماعت قرم کے تمام ذمہ داران سے یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ ہماری جماعت، ہماری پارٹی آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کڑی ہے، اور انشاءاللہ کسی بھی قسم قربانی سے دریغ نہیں کرے گی۔ یہ جو موجودہ مسئلہ ہے یہ صرف اپر کرم کی جی سر، سینٹرل کرم اور لوور کرم میں تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو آپ لوگوں کا علاقہ اور امن ہے۔ نہیں امن، اب تو امن جو ہے لوور کرم میں بھی خراب ہو چکا ہے، لوور کرم میں بھی ابھی بس جنگ لگی ہے۔ لوور کرم کے کن علاقوں میں مسئلہ ہے؟ لوور کرم جو ہے بلچ خیل صدہ پہ میزائل داغے جا رہے ہیں، اور کچھ نام ہے مختلف علاقے، یعنی سارے علاقوں میں ہے۔ ابھی جنگ جو ہے پوری قرم ایجنسی کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ اللہ خیر، چلے جی، اللہ آپ مدد کرے۔ بس ڈیٹ مہربانی۔ خبر